الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نویت سنت الاعتکاف۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا اپنے حبیب صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ہم تمام حاضرین اور سامعین کو تو ماہ شعبان کی برکتوں سے بھرپور مالا مال فرما۔ میرے کریم ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ ماہ رمضان المبارک بھی نصیب فرما، اور موت آنے سے پہلے ہم غریبوں، ناتواں، کمزوروں کو ایک مرتبہ ماہ رمضان مدینے میں نصیب فرما۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم اور احسان کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اپنے ذکر پاک کی اس بابرکت محفل میں شرکت کی توفیق عطا کی۔ اللہ تبارک تعالی ہمارا آنا، سننا، سیکھنا قبول فرمائے، اور ہم جو کچھ بھی سنی دعوت اسلامی کے عالمی مرکز کے مرکزی اجتماع میں سنتے سیکھتے ہیں، اللہ ہمیں ان باتوں پر عمر بھر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آج کے ہفتہ واری اجتماع میں میں انشاءاللہ آپ کے سامنے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اس عنوان پر کچھ باتیں بتانے کی اور سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت سب سے پہلے مجھے ان تمام باتوں پر اور اس کے بعد آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ہم جانتے ہیں کہ ساری کائنات کا خالق اور مالک اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اس ساری کائنات میں جو کچھ بھی ہے سب کچھ اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا ہے، اور اللہ کی نگاہوں سے کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ موجودہ دور میں ہمارے اور آپ کی طرح لوگ جو گناہ کرتے ہیں، برائیاں کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کے گناہوں کے کام کرتے ہیں، اس کی دو تین بڑی بڑی اور موٹی موٹی وجہ ہیں۔ ایک تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ مسلمان گناہ کے اور برائی کے راستے پر اس وقت چلتا ہے جب اس کے دل سے خوف خدا نکل جاتا ہے، اور دوسری چیز مسلمان گناہ اور برائی کے راستے پر اس وقت چلتا ہے جب اس کے دل دماغ سے فکر آخرت نکل جاتی ہے، یعنی نہ اللہ کا خوف ہے
اور نہ آخرت کی فکر ہے، اور اسی کے ساتھ اکثر گناہ کرنے والے، برائی کرنے والے یہ تصور کرتے ہیں کہ مجھے یہ گناہ کرتا ہوا، مجھے فلاں برائی کا کام کرتا ہوا کوئی دیکھ نہیں رہا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، جب ہم نے اللہ کو اپنا خالق اور مالک مانا ہے تو سب سے پہلے ہمارے اور آپ کے لیے جاننا ضروری ہے کہ ہم جسے اپنا معبود حقیقی مانتے ہیں اس رب کے پاس کون کون سے اختیارات ہیں، اس رب کے قبضے قدرت میں کون کون سی چیزیں ہیں، اور وہ اللہ کتنا طاقتور ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ایک بات اچھی طرح سے ذہن میں محفوظ کر لیں کہ وہ اللہ جو ایک بچے کو اس کی ماں کے شکم میں روزی عطا فرماتا ہے، اور ایک اللہ جب بچے کی ولادت سے پہلے ہی اس کی ماں کے سینے میں اس کے لیے رزق رکھ دیتا ہے دودھ کی شکل میں، تو کیا بتائیے کائنات کی کوئی مخلوق ایسی ہے، میں انسان کی بات نہیں کرتا، کائنات کی کوئی مخلوق ایسی ہے جس سے اللہ تبارک و تعالی معاذ اللہ بے خبر ہوگا؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے نبی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں جب موت کا فرشتہ آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا تو آپ نے کہا کیا تو مجھے جانتا نہیں ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں آپ کو جانتا ہوں، اللہ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے آپ کی روح قبض کرنے کے لیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تو کچھ دیر ٹھہر جا، میں اپنے گھر جانا چاہتا ہوں، اپنے بیوی بچوں سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ تو موت کے فرشتے نے کہا اللہ نے مجھے اس بات کی اجازت نہیں دی ہے کہ میں آپ کی مرضی کے مطابق آپ کی روح کو قبض کروں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے، میں آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ تو کچھ دیر انتظار کر تاکہ میں اپنے گھر جا سکوں، اپنے بیوی بچوں سے ملاقات کر سکوں۔ تو موت کے فرشتے نے کہا مجھے اس بات کی رب کی طرف سے اجازت نہیں ہے۔ تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا، میں تیرا کلیم تیری بارگاہ میں درخواست کرتا ہوں کہ اس فرشتے کو کہہ دے کہ یہ رک جائے جب تک کہ میں اپنے بیوی بچوں سے ملاقات نہ کر لوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے موت کے فرشتے سے کہا کہ ٹھہر جا کچھ دیر، میرے کلیم کو، میرے نبی کو اپنے گھر جانے دے، گھر والوں سے ملاقات کرنے دے۔ فرمایا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر تشریف لے گئے، اپنے گھر میں آپ نے بیوی کو دیکھا، اپنے بیٹوں کو دیکھا، آپ کے بچے کافی بڑے ہو چکے تھے لیکن ایک چھوٹا بچہ تھا دودھ پیتا ہوا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اسے دیکھا تو آپ کی آنکھ بھر آئی، آپ نے بچے کو گود میں اٹھایا، اور گود میں اٹھانے کے بعد آپ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے کہ مولا میرے تمام بچے بڑے ہو چکے ہیں، یہ میرے بعد اکیلے بھی اپنی زندگی کو گزار سکتے ہیں، لیکن یہ میرا بچہ بھی بہت چھوٹا ہے، مولا میرے بعد میری اولاد کا کیا بنے گا؟ اس کی وجہ کہ ابھی یہ بہت چھوٹا ہے، ناسمجھ ہے، اپنے پیروں پر کھڑا بھی نہیں ہو سکتا ہے، اسے صحیح غلط کا فرق بھی نہیں معلوم، تو میرے بعد اللہ اس کا کیا ہوگا؟ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ موسیٰ اپنی عصا کو اٹھا، وہ جو سامنے پتھر پڑا ہے اس پتھر پر ذرا چوٹ تو لگا، ضرب تو لگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو اٹھایا، سامنے ایک بڑا سا پتھر موجود تھا، آپ نے اس پر ضرب لگائی۔ آپ نے جب اس پر ضرب لگائی تو پتھر کے دو ٹکڑے ہو گئے، آپ نے اندر دیکھا ایک چھوٹا سا کیڑا تھا جو اس پتھر کے اندر رہ کر اللہ کا ذکر کر رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسے دیکھا تو بڑا تعجب ہوا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے کہ مولا تو اس کیڑے کے ذریعے مجھے کیا بتانا چاہتا ہے؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ موسیٰ وہ چھوٹا سا معمولی سا کیڑا جو ایک پتھر کے اندر موجود ہے اور وہاں رہ کر میرا ذکر کرتا ہے، اے موسیٰ جب پتھر کے اندر موجود اس کیڑے کو میں فراموش نہیں کرتا، اس کے حصے کی روزی میں اسے وہیں پر دیتا ہوں، تو تجھے کیا لگتا ہے تیرے بعد میں تیری اولاد کو فراموش کر دوں گا؟ میرے پیارے آقا کے پیارے دیواروں، اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ اس سے پتا چلتا ہے کہ میرے گھر کا جو سارا نظام چل رہا ہے وہ میں چلا رہا ہوں، میری جو دکان چل رہی وہ میں چلا رہا ہوں، میرے بیوی بچے جو کھاتے پیتے ہیں وہ میں کما رہا ہوں،
یہ سارا کچھ میں نے سنبھال رکھا ہے، یہ ہم یہ سمجھتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو محض سبب بنا کر پیدا کیا ہے، ذریعہ بنا کر پیدا کیا ہے، ورنہ اللہ تبارک تعالیٰ تو ایسوں کو بھی پالتا ہے کہ جن کا اپنا بھی کوئی دنیا میں موجود نہیں ہوتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اسی لیے ایک بات میں اکثر کہتا ہوں اور آپ اس بات کو گاٹھ باندھ لیں ہمیشہ کے لیے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ہر مسلمان کو ہر وقت یہ کامل یقین ہونا چاہیے اللہ کی ذات پر، میں کہیں بھی ہوں، کسی حال میں بھی ہوں، اللہ کی نگاہوں سے میں پوشیدہ نہیں ہوں، بلکہ اللہ کے سامنے میرا ظاہر بھی ظاہر ہے، میرا باطن بھی ظاہر ہے، میرا جو کچھ کھلا ہے وہ بھی اللہ پر واضح ہے، جو کچھ چھپا ہے وہ بھی اللہ پر واضح ہے، کچھ بھی ڈھکا چھپا نہیں۔ اپنے جیسوں سے ہم چھپا سکتے ہیں، لیکن کیا اپنے پروردگار سے کچھ چھپا سکتے ہیں؟ اور میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، یقین جانے کہ اگر یہ تصور ایک مسلمان کے دل دماغ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بیٹھ جائے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو یقین جانے کیا کبھی وہ اللہ کی نافرمانی کرے گا؟ کیا کبھی وہ اللہ کے منع کردہ کاموں کو کرتا ہوا نظر آئے گا جسے شریعت نے حرام و ناجائز قرار دے دیا ہے؟ کبھی زندگی میں اس کی طرف اس کے قدم بڑھیں گے؟ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اور یہ بھی یاد رکھیں، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، لیکن اللہ کا دیکھنا بھی ہمارے اور آپ کی طرح دیکھنے کی طرح نہیں ہے۔ میں آگے دیکھ رہا ہوں تو میرے پیچھے کیا کچھ ہو رہا ہے مجھے خبر نہیں۔ اس وقت آپ کا چہرہ میری طرف ہے تو آپ کے پیچھے کون آ کر بیٹھا، کون اٹھ کر گیا، آپ کو پتا نہیں۔ ہم دائیں دیکھیں تو بائیں جانب کی چیزیں نظر نہیں آتی، ہم بائیں نظر کر دیں تو دائیں جانب کی چیزیں نظر نہیں آتی، ہم اوپر کی طرف دیکھیں تو نیچے کی چیزوں سے بے خبر ہو جائیں، نیچے دیکھیں تو اوپر کی چیزوں سے غافل ہو جائیں، ہم سامنے دیکھیں تو پیچھے کی چیزوں کا پتہ نہ چلے۔ لیکن فرمایا گیا اللہ کا دیکھنا بندوں کے دیکھنے کی طرح نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ کائنات کے ذرے ذرے کو ہمیشہ یکساں دیکھا کرتا ہے۔ اور محبت سے کہیں، اللہ کائنات کے ذرے ذرے کو ہمیشہ یکساں دیکھتا ہے۔ اور میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، کیا کمال کی بات ہے، اللہ فرماتا ہے جب بندہ نوافل کی کثرت کرتا ہے تو پھر وہ نہیں رہتا بلکہ میں بن جایا کرتا ہوں۔ یعنی بندہ جب میری عبادت اور ریاضت کر کے مجھے راضی کر کے مقام ولایت حاصل کر لیتا ہے تو پھر وہ نہیں رہتا، میں بن جاتا ہوں۔ اور میں بننے سے مراد رب فرماتا ہے میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیتا یا پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ اب میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں ذرا سوچے، اس مقام پر جو پہنچ گیا اس کی نگاہوں کا عالم کیا ہے؟ تو جس نے اس بندے کو اس مقام پر پہنچایا ہے اس رب کے دیکھنے کا عالم کیا ہوگا؟ عیسیٰ علیہ السلام قبر کے قریب سے گزرتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ قبر کے اندر جو مردہ تھا اس پر عذاب ہو رہا تھا۔ اب ہم اور آپ دیکھیں تو قبر کی مٹی نظر آئے، پتھر کنکر نظر آئے، قبر کے اوپر کا حصہ نظر آئے، اندر کا حال ہمیں نہیں پتا، لیکن اللہ جس کی نگاہیں بن جاتا ہے پھر وہ قبر کی مٹی نہیں دیکھتا، قبر والے کے حال بھی دیکھ لیتا ہے۔ بلکہ آپ دیکھیں، یہ تو میں نے عیسیٰ علیہ السلام کی مثال دی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی شب برات قریب ہے تو آپ سنیں گے علماء اکرام سے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ راستے سے گزر رہے تھے، قریب میں 2 قبریں تھی، آپ نے ایک درخت کی تازہ ٹہنی کو توڑا، 2 ٹکڑے کیے، دونوں قبروں پر لگا دیا۔ صحابہ نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ نے کیا کیا؟ یعنی خلاف معمول عمل دیکھا تو سوال کیا کہ یہ کیا اور کیوں؟ میرے نبی فرماتے ہیں ان دونوں قبر والوں پر عذاب ہو رہا تھا، عذاب۔ اب آپ سنیں گے، میں اس کی وضاحت نہیں کرتا، مختصراً یہ بتاؤں گا۔ نبی نے فرمایا دونوں قبر والوں پر عذاب ہو رہا تھا۔ صحابہ نے دریافت کیا کہ ان پر عذاب کیوں ہو رہا تھا، تو نبی نے یہ بھی بتا دیا کہ عذاب کی وجہ کیا تھی۔ ایک پیشاب کے چھینٹے سے نہیں بچتا تھا، ایک لوگوں کی چگلی کیا کرتا تھا، اس وجہ سے
اب میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں ذرا دیکھیں، جب انبیاء کی نگاہوں کا عالم یہ ہے تو پھر اللہ کی نگاہوں کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ کا دیکھنا کیسا ہوگا؟ بلکہ اللہ جس کی نگاہ بن جاتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں اس کی نگاہ بن جاتا ہوں۔ وہ غوث اعظم فرماتے ہیں اپنے مریدوں سے، تم کیا کھا کر آتے ہو، کیا جمع کر کے آتے ہو، یہ سب کچھ مجھ پر ظاہر ہے، یعنی کچھ بھی چھپا نہیں ہے۔ فرماتے زبان پر شریعت کی قید نہ ہوتی تو میں تمہیں یہ تک بتا دیتا کہ کیا کھا کر آتے ہو، کیا جمع کر کے آتے ہو۔ غوث اعظم فرماتے میں اس اللہ کی زمین کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پر رائی کا دانہ ہوا کرتا ہے، رائی کا دانہ۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اب بتائیے جب اولیاء کو، انبیاء کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی تو پھر میرے رب کا دیکھنا کیسا ہوگا؟ تو ہر مسلمان کو دل دماغ میں یہ بات ہمیشہ کے لیے بٹھا لینی چاہیے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، ایسا نہیں ہے کہ جب نیکیاں کرتے ہو تبھی اللہ دیکھتا ہے، ایسا ہے کیا بتاؤ؟ کہ جب نیکیاں کرتے ہو تبھی دیکھتا ہے، مسجد میں آگے تو اللہ دیکھ رہا ہے، مسجد سے نکل گئے تو اللہ نہیں دیکھتا، معاذ اللہ ایسا ہے؟ قرآن پڑھو تو اللہ دیکھے، فلمیں دیکھو تو کیا اللہ نہ دیکھے؟ سجدہ کرو تو اللہ دیکھے، نمازیں قضا کر کے میچ دیکھو، ڈرامے دیکھو، سیریل دیکھو، فلمیں دیکھو تو اللہ نہ دیکھے؟ کیا بتاؤ ایسا ہے؟ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، لوگوں سے سلام کرو، خیریت پوچھو، مریض کی عیادت کرو، اللہ دیکھے۔ اور دکان پر بیٹھ کر جھوٹ بولو، کم ناپو، کم تولو، مال میں ملاوٹ کرو، وعدہ خلافی کرو تو کیا اللہ نہ دیکھے؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ہر وقت کامل یقین ہونا چاہیے، میں کہیں بھی ہوں، کسی حالت میں بھی ہوں، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اچھا، رمضان شریف میں یہ عقیدہ پختہ ہو جاتا ہے، رمضان شریف میں گرمی ہے پھر بھی پانی نہیں پیتا حالت روزہ میں، کیوں؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اکیلے ہے، کوئی جان پہچان والا نہیں ہے، سیری میں آنکھ بھی نہیں کھلی، بھوک بھی لگی ہے لیکن پھر بھی نہیں کھاتا، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ بتائیے، ہے نا؟ تو رمضان شریف میں پتا چلا جب پیٹ بھرا ہو تو یہ خیال نکل جاتا ہے، اور جب پیٹ خالی ہو تو یہ خیال بیٹھ جاتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، صوفیہ فرماتے ہیں اماوس کی کالی رات میں کالے رنگ کے پہاڑ پر، کالے رنگ کی غار میں، کالے رنگ کی مٹی میں جب کالے رنگ کی چینٹی چلتی ہے نا تو اللہ اس چینٹی کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، اللہ اس چینٹی کو بھی دیکھتا ہے، یہ اللہ کا دیکھنا ہے۔ اور آگے فرماتے اللہ اس کے پیروں کی آہٹ کو بھی سنتا ہے۔ آپ چینٹی کو کان میں رکھ لو، اس کے پاؤں کی آہٹ سنائی دے گی آپ کو، لیکن فرمایا گیا اللہ اس کے پیروں کی آہٹ بھی سنتا ہے، اور فرمایا گیا اللہ اس کو اس کے حصے کی روزی بھی وہی عطا فرماتا ہے۔ تو جو اماوس کی کالی رات میں کالے رنگ کی غار میں، کالے رنگ کی مٹی میں کالے رنگ کی چینٹی چلے، اللہ اسے بھی دیکھتا ہے، سمندر کی تہ میں رہنے والی مچھلیوں کو بھی دیکھتا ہے، زمین پر چلنے والے بندوں کو بھی دیکھتا ہے، قبر کے اندر موجود مردوں کو بھی دیکھتا ہے، اللہ کے گھر میں جو سجدہ کرتے ہیں اللہ انہیں بھی دیکھتا ہے، جو کسی ڈھابے، ریسٹورانٹ، پکنک اسپاٹ، پارک میں موجود ہے اللہ انہیں بھی دیکھتا ہے، جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اللہ انہیں بھی دیکھتا ہے، جو اللہ رسول کی نافرمانی بغاوت کرتے ہیں اللہ انہیں بھی دیکھتا ہے۔ ہر مسلمان کے دل دماغ میں ہمیشہ یہ بات پختہ ہونی چاہیے، اور یقین جانے جس دن مسلمان کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی اللہ اسے کئی طرح کے گناہوں سے محفوظ فرما لے گا۔ ایک نوجوان صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر آئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو گواہ بنا کر اپنے تمام گناہوں سے میں توبہ کرتا ہوں، آپ میرے حق میں دعا کر دیں کہ اللہ میری توبہ قبول کر لے، میرے گناہ معاف فرما دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، انہوں نے توبہ کی، اس کے بعد اٹھے محفل سے چلے گئے، کچھ دور جانے کے بعد واپس پلٹ کر آئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے گناہوں پر توبہ تو کر لی، لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں جن گناہوں سے میں نے توبہ کی، جب میں وہ گناہ کر رہا تھا تو کیا میرا رب مجھے دیکھتا تھا؟ یعنی گناہ کرتے وقت کیا مجھے اللہ دیکھ رہا تھا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہاں،
جب تو وہ گناہ کر رہا تھا نا تو اللہ تجھے دیکھ رہا تھا. یعنی جن گناہوں پر نادم ہو کر تو نے آج توبہ کی، جب کل تو نے وہ گناہ کیے تھے تو تجھے گناہ کرتا ہوا اللہ دیکھ رہا تھا. جیسے ہی انہوں نے یہ سنا انہیں احساس ہوا غلطی کا، چیخ ماری. اللہ دیکھ رہا تھا اور میں گناہ کر رہا تھا، اللہ دیکھ رہا تھا اور میں گناہ کر رہا تھا. فرمایا کہ ایسا خوف خدا دل میں طاری ہوا، چیخ ماری، زمین پر گر پڑے. جسم تھوڑی دیر کے لیے تڑپا اور پھر جسم سے روح پرواز کر گئی. میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اب بتائیے کہ جنہیں گناہ پر توبہ کے بعد پتا چل جائے کہ گناہ کرتے وقت اللہ دیکھ رہا تھا، ان کے خوف خدا کا یہ عالم ہے. آج ہمیں بار بار بتایا جاتا ہے اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. اس کے باوجود بتائیے بندہ گناہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ اللہ نے اپنے ایک ولی کو الہام فرمایا. اللہ نے فرمایا اے میرے بندے جا، میرے بندوں سے کہہ دے جب میرا کوئی بندہ کسی گناہ کا ارادہ کرتا ہے نا تو کسی بند کمرے میں چلا جاتا ہے، کھڑکی دروازے بند کر لیتا ہے، پردے بھی کھینچ دیتا ہے. میرے بندوں سے کہہ دو کہ اپنے جیسوں کی نگاہوں سے بچنے کے لیے تم کتنا اہتمام کرتے ہو. بند کمرے میں چلے گئے، کھڑکی دروازے بھی بند کر لیے، سارے پردے بھی کھینچ دیے، لیکن ان سے کہو کہ تم اپنوں سے بچنے کے لیے اتنے اہتمام کرتے ہو، لیکن جن کھڑکیوں سے تمہیں تمہارا رب دیکھتا ہے آخر وہ کھڑکیاں تم بند کیوں نہیں کرتے ہو؟ جن کھڑکیوں سے تمہیں تمہارا رب دیکھتا ہے تم وہ کھڑکیاں کیوں نہیں بند کرتے؟ بتائیے کیا وہ کھڑکیاں کوئی بند کر سکتا ہے؟ جہاں سے اللہ اپنے بندوں کو، بندیوں کو دیکھتا ہے، کیا کوئی بند کر سکتا ہے؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، موجودہ دور میں اگر گناہ سے بچنا چاہتے ہیں تو سب سے آسان نسخہ یہی ہے کہ دل دماغ میں اس بات کو 100% بٹھا لے ہمیشہ کے لیے اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. ابراہیم بن ادم رحمت اللہ تعالی آپ کی بارگاہ میں ایک نوجوان آیا، آ کر کہتا ہے حضور اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کی بہت کوشش کرتا ہوں لیکن لاکھ چاہ کر بھی نہیں بچا پاتا، شیطان وسوسات ڈالتا ہے، گناہ برائی کر بیٹھتا ہوں، آپ مجھے کچھ ایسی نصیحت کر دیں کہ میں گناہ سے بچ جاؤں. تو ابراہیم بن ادم رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اگر تو آئندہ کبھی گناہ کا ارادہ کرے نا تو فرماتے ہیں آئندہ کبھی تیرا گناہ کا ارادہ ہو تو تو ایسی جگہ جا کر گناہ کر جس زمین کا مالک اللہ نہ ہو، یعنی اللہ کی ملکیت سے باہر نکل جا، ایسی جگہ چلا جا جو زمین اللہ کی نہ ہو. وہ بندہ کہنے لگا یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ساری کائنات تو اللہ ہی کی ہے، خالق بھی وہی، مالک بھی وہی، اس کے علاوہ جاؤں کہاں؟ تو فرماتے جب تیرا یقین ہے کہ جہاں بھی گناہ کروں گا وہ زمین اللہ ہی کی ہے تو اللہ کی زمین پر رہ کر اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، یہ کیسے کرتا ہے تو؟ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ جب آئندہ کبھی گناہ کا ارادہ ہونا، 5 باتوں کی نصیحت کی تھی، زندگی بھر میری قوم کے جوانوں یاد رکھنا. اور اس عنوان پر اصل گفتگو کرنے کی آج وجہ یہ ہے شب برات قریب ہے. بات اگر ذہن میں اتر جائے نا تو اس رات کے آنے سے پہلے ہی اپنے رب کی بارگاہ میں رجوع کر لینا، انتظار میں مت رہنا شب برات آئے گی تو توبہ کریں گے، اب کی رمضان شریف سے نماز شروع کر دیں گے، ریٹائرڈ ہو جائیں یا شادی ہو جائے تو داڑھی رکھ لیں گے. میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اس غلط فہمی میں رہ کر ٹال مٹول مت کرنا، ابھی سے رب کی بارگاہ میں رجوع کی کوشش کرنا. آپ نے فرمایا میری دوسری وصیت یہ، نصیحت یہ، جب کبھی گناہ کا ارادہ کرے نا تو اللہ کا دیا رزق کھانا چھوڑ دے، اللہ کی روزی کھانا بند کر دے. اس نے کہا اللہ کا دیا رزق نہ کھاؤں تو کس کا دیا کھاؤں؟ اللہ کے سوا روزی دینے والا کون؟ تو آپ فرماتے صبح شام اللہ کی دی روزی بھی کھائے گا اور اللہ ہی کی روزی کھا کر اللہ کی نافرمانی کرے گا. تجھے یقین ہے کہ رزاق وہی ہے اور پھر اس کا دیا رزق کھا کر نافرمانی بھی، وہ شرمندہ ہو گیا. آپ نے فرمایا تیسری چیز، جب کبھی گناہ کا ارادہ کرے نا
ایسی جگہ چھپ کر گناہ کر جہاں وہ تجھے دیکھ نہ رہا ہو، جہاں تجھے دیکھ نہ سکے ایسی جگہ چھپ جا تو۔ اس نے کہا حضور یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ میں اپنے دوستوں سے چھپ سکتا ہوں، اپنے ماں باپ سے چھپ سکتا ہوں، اپنے رشتہ داروں سے چھپ سکتا ہوں، لیکن اللہ کی نگاہوں سے کہاں چھپ سکتا ہوں؟ میں لاکھ پردے میں بھی چلا جاؤں اللہ مجھے دیکھے گا، اللہ کی نگاہوں سے کیسے اور کب کہاں پوشیدہ ہو سکتا ہو؟ آپ فرماتے جب تجھے یہ بھی یقین ہے لاکھ پردوں میں چھپ کر گناہ کرے تو بھی اللہ تجھے دیکھتا ہے، تو اللہ دیکھ رہا ہے، پھر تو اللہ کا بندہ ہو کر اس کا رزق کھا کر اس کی زمین پر اس کی نافرمانی کیسے کرتا ہے؟ اس کی نافرمانی۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، آگے فرماتے ہیں آپ، جب موت کا فرشتہ آئے نا تیری روح قبض کرنے تو کہنا میں ابھی نہیں مروں گا، ابھی کچھ دن اور جینا چاہتا ہوں، دنیا کی لذتیں اور اٹھانا چاہتا ہوں، ابھی نہیں مرنا۔ تو اس نے کہا یہ کہاں میرے بس میں ہے؟ موت کا فرشتہ سرانے آ کر کھڑا ہوگا تو میری تھوڑی نہ سنے گا، میرا کہاں زور چلنا ہے؟ میں چاہوں نہ چاہوں ہاتھ پاؤں پٹکتا رہوں گا، چھٹپٹاتا رہوں گا، وہ تو روح قبض کر کے چلا جائے گا۔ آپ فرماتے جب موت کا فرشتہ ایک لمحے کی تجھے مہلت نہیں دے گا، تجھے یقین ہے، تو موت کب آئے گی تجھے پتا نہیں ہے؟ موت کا فرشتہ کب آئے گا؟ وہ تو دروازے پہ دستک بھی نہیں دیتا، وہ تو اپائنٹمنٹ بھی نہیں لیتا، وہ تو ایس ایم ایس کر کے بھی نہیں آتا۔ موت کا فرشتہ آئے گا تیری روح کو قبض کرنے کے لیے، ایک لمحے کی بھی تم مہلت نہ پا سکے گا۔ جب تجھے یقین ہے کہ موت کا فرشتہ کبھی بھی آ سکتا ہے تو پھر تو گناہ کیسے کرتا ہے؟ اگر گناہ میں تو ملوث ہے اور اس وقت موت کا فرشتہ آ جائے تو بتا تیرا کیا بنے گا؟ اس کے بعد آپ نے فرمایا میری پانچویں نصیحت تیرے لیے، جب مرنے کے بعد فرشتے تجھے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جائیں تو کہنا میں جہنم میں نہیں جاتا، میں نے زمین پر زندگی عیش کے ساتھ گزاری ہے، مرنے کے بعد بھی مجھے عیش چاہیے، جنت کی نعمتیں چاہیے، میں جہنم میں نہیں جاتا، اکڑ جانا، مت جانا جہنم میں۔ اس نے کہا کہاں یہ میرے زور میں ہے، میرے بس میں کہاں یہ ہے؟ میں چاہوں نہ چاہوں میری بدعمالیوں کے سبب فرشتے مجھے گھسیٹ کر لے جائیں گے اور جہنم کی آگ میں ڈال دیں گے۔ آپ فرماتے جب تجھے یہ بھی یقین ہے کہ تیری بدعمالیاں تجھے جہنم کا ایندھن بنا دیں گی، یہ جان کر بھی تو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اس نے توبہ کی اور کہا میں وعدہ کرتا ہوں اب زندگی میں جب بھی شیطان گناہ کے راستے کی طرف لے جائے گا آپ کی 5 نصیحت کو یاد کر لوں گا، اور مجھے یقین ہے کہ یہ نصیحت جب دل و دماغ میں موجود رہے گی اللہ مجھے ہر طرح کے گناہ سے بچا لے گا۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، ایک نوجوان دوستوں کے چکر میں نیا نیا سگریٹ پینے لگا، بازار میں کالج کے باہر کھڑے ہو کر گلی کے نکڑ پر کھڑے ہو کر 2-4 دوستوں کے ساتھ سگریٹ پی رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر پڑی کہ یار وہ سامنے سے چاچا چلے آ رہے ہیں، تو اب کیا کرے گا؟ وہ کہے گا آنے تو کیا فرق پڑتا ہے، پیوں گا میں۔ بتائیے وہ یوں پیے گا بلکہ چھپانے کی کوشش کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ اس کے محلے کا کوئی نظر آ جائے، اس کے رشتہ دار کوئی نظر آ جائے، اس کے گھر والوں میں سے کوئی نظر آ جائے تو فوراً جو ہے وہ اس برائی کو چھپانے کی کوشش کرے گا۔ کیوں؟ اسے خود پتا ہے کہ اگر گھر والوں کو، ماں باپ کو، رشتہ داروں کو پتا چلے گا اس نے گٹکا کھانا شروع کر دیا ہے، اس نے سگریٹ پینا شروع کر دیا ہے، یہ فلاں برائی کے کام میں مبتلا ہو گیا ہے، تو اس کو پتا ہے کہ گھر والوں کو، رشتہ داروں کو برا لگے گا اور پھر میں انہیں فیس کیسے کروں گا، جواب کیسے دوں گا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آپ بتائیے کہ کوئی نیا نیا سگریٹ پیے، گٹکا کھائے، اگر پان کھانا شروع کر دے اور اس کے اپنے اسے نظر آ جائے تو چھپنے کی کوشش کرتا ہے، کیا اسے یہ خیال نہیں ہے میں ان چیزوں سے اپنے آپ کو اپنوں سے بچا لے جاتا ہوں لیکن لوگوں سے چھپ چھپا کر جو بڑے بڑے گناہ کے کارنامے انجام دیتا ہوں، اگرچہ ماں کو پتا نہیں ہے، اگرچہ ابا کو نہیں معلوم ہے، اگرچہ ماں باپ کہتے میری اولاد ایسی ہو ہی نہیں سکتی، میرا بیٹا ایسا کر ہی نہیں سکتا، ان کو اتنا کانفیڈنس بھی ہے تیرے اوپر کہ میری اولاد ایسا نہیں کر سکتی۔ اب بتا جو تو گناہ اور برائی کے کام اپنے ماں باپ، رشتہ دار، گھر والوں سے چھپ چھپا کر کرتا ہے، کیا تو بھول جاتا ہے کہ تیرا اللہ تجھے اس وقت دیکھ رہا ہے؟ اور میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں یاد رکھنا، قیامت کے دن ماں باپ کو تو حساب بھی نہیں دینا ہے،
رشتے داروں کو تو جواب بھی نہیں دینا ہے، جس رب کی نگاہوں سے کبھی پوشیدہ نہیں ہو سکتے، قیامت میں اسی رب کی بارگاہ میں جواب دینا ہے۔ اور جب اس دن کلئی کھلے گی، اس دن گناہوں سے پردہ اٹھے گا، تو بتائیے کیا اللہ کی پکڑ سے ہمیں اور آپ کو کوئی بچا سکتا ہے؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، تو ہر طرح کے گناہ، ہر طرح کی برائی، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی اور بغاوت کے کاموں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے دل دماغ میں یہ تصور بٹھا لے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، ہر وقت میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، ایک چور لوگوں سے چھپ چھپا کر کہیں چوری کرنے کے ارادے سے گیا، اور ابھی وہ مال سمیٹ رہا تھا یا تالا کھول رہا تھا یا گھر میں جا کر مال تلاش کر رہا تھا، اچانک اس کی نظر پڑ گئی کہ یار یہاں تو 2 کیمرے لگے ہوئے ہیں، میں نے یہ دیکھا ہی نہیں۔ اب بتائیے کیا وہ چوری کرے گا؟ اگر اس سے یہ خیال آ جائے کہ یہاں تو کیمرے لگے ہوئے ہیں، اگر میں اپنا کام کر کے چلا بھی جاؤں تو بھی میرا پورا ڈیٹا ریکارڈ ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ اس ثبوت کی وجہ سے مجھے گرفتار کر لیا جائے گا، آج نہیں تو مجھے کل تلاش کر لیا جائے گا۔ اب بتائیے کیا وہ اس چوری کے ارادے کو ترک کر کے وہاں سے نکل نہیں جاتا؟ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، ذرا دیکھیں کتنا پیارا خوبصورت واقعہ۔ ایک بادشاہ نے اپنے وزیر کو حکم دیا کہ میرے لیے ایک نیا محل تیار کرو، میں جس محل میں رہتا ہوں یہ بہت پرانا ہو گیا، باپ دادا پردادا کا، اب میں چاہتا ہوں ایک نیا محل بنایا جائے جو اس سے بھی زیادہ بڑا ہو، اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہو۔ اب اس کے حکم پر محل تیار کیا گیا، محل تیار ہوا، بادشاہ آیا، اب وہ ایک ایک کمرے کا، ہر فلور کا جائزہ لے رہا تھا، در و دیوار کو، چھت کو، رنگت کو، خوبصورتی کو دیکھ رہا تھا۔ ٹہلتے ٹہلتے کمرے کی کھڑکی سے باہر کی طرف دیکھا کہ کیا نظارہ، دیکھوں تو صحیح، تو کھڑکی کے باہر اسے ایک جھوپڑی نظر آئی۔ اب اسے وہ جھوپڑی مخمل میں ٹاٹ کے پیبند کی طرح معلوم تھی۔ اس نے کہا کہ تم جب یہ محل تیار کر رہے تھے تو جھوپڑی تمہیں نظر نہیں آئی؟ ان لوگوں نے کہا نظر تو ہمیں بھی آئی تھی۔ کہا ہٹایا کیوں نہیں؟ جب میں اس محل کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے جمع کروں گا، اور مختلف ملکوں کے بادشاہ آئیں گے، سرمایہ دار آئیں گے، وزیر و مشیر آئیں گے، اور وہ محل کا جائزہ لیں گے، اور اس کھڑکی سے باہر جھانکیں گے، اس کٹیا کو دیکھیں گے، تو کیسا لگے گا؟ تم نے ہٹایا کیوں نہیں؟ تو آپ بادشاہ کے وزیر نے کہا دراصل یہ ایک بیوہ بوڑھی عورت کا مکان ہے، اور وہ اکیلی رہتی ہے، اور پکے ہوئے پھل کی طرح ہے، پتہ نہیں کب دنیا سے چلی جائے۔ ہمیں اس کے حال پر رحم آیا، اس لیے ہم نے چھوڑ دیا کہ آج نہیں تو کل خود ہی خالی ہو جائے گا، جب اس کا انتقال ہوگا تو ہٹا دیں گے، ہم نے اس لیے رہنے دیا۔ تو شخص نے، بادشاہ نے کہا کہ نہیں، یہ مجھے اچھا نہیں معلوم دیتا، ایک کام کرو، اس بڑھیا کو بلاؤ۔ بلا کر بادشاہ نے بہت سمجھانے بجھانے کی کوشش کی کہ مائی، جب لوگ میرے محل کو دیکھنے کے لیے آئیں گے تو تیری کٹیا نظر آئے گی، اچھا نہیں لگتا، ایک کام کر، تو کہیں اور چلی جا، ہم تیرے لیے انتظام کر دیتے۔ تو بوڑھی عورت کہتی ہے کہ آپ ہمارے بادشاہ ہیں، آپ چاہتے تو ظلم و زیادتی کے ذریعے بھی کام کر سکتے تھے، لیکن یہ آپ کی اچھائی ہے، بھلائی ہے کہ آپ نے مجھے بلایا بات کرنے کے لیے۔ اب آپ نے مجھے بلایا ہی ہے تو میں آپ سے اتنی درخواست کرتی ہوں کہ مجھے کچھ دن رہنے دیں۔ آپ میری عمر دیکھیں، میں کتنے سال بھی جی کر جیوں گی، میرے انتقال کے بعد میری زمین آپ کی ہے، مکان آپ کا، جو چاہے آپ کریں، مجھے کوئی شکایت نہیں، لیکن ابھی مجھے رہنے دیں، نہ ہٹائیں۔ بادشاہ نے کہا مائی کہیں اور چلی جا، میں انتظام کیے دیتا ہوں۔ بڑھیا کہتی ہے کہ دراصل جب میں بیاہ کر آئی تھی نا، تو میرے ماں باپ نے مجھ سے کہا تھا کہ بیٹی ڈولی میں بیٹھ کر جا رہی ہے، اب اس گھر سے جنازے میں سوار ہو کر نکلنا۔ میں نے ماں باپ سے وعدہ کر لیا تھا، تو جیتے جی میں گھر خالی نہیں کر سکتی۔ بادشاہ نے کہا مائی میں نے تجھے سمجھایا تو نہیں مانتی، مجھے لگتا ہے مجبوراً جبراً تجھے ہٹانا پڑے گا۔ تو بڑھیا کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، اگر جبراً ہٹانا چاہتے ہو تو ہٹاؤ، جب میرے گھر کی دیوار گرے گی تو اکیلے دیوار نہیں، میں بھی اس کے نیچے دب کر مر جاؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ آئی اور اپنے گھر میں آ کر بیٹھ گئی، نکلنے کا نام نہیں لے رہی۔ اب بادشاہ نے بھی اپنے جاسوس پہنچا دیے، کہا نظر رکھو اس کے مکان پر 24 گھنٹے، کبھی نہ کبھی تو نکلے گی کسی ضرورت کے تحت۔ اب 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن بیٹھی رہی، مجبوراً کھانے پینے کی تیاری اور انتظام کے لیے گھر سے نکلنا پڑا۔
جیسے ہی نکلی فوراً بلڈوزر چلا دیا گیا، یعنی اس زمانے کے اعتبار سے ڈھا دیا گیا اس کے گھر کو، نام و نشان تک ختم ہو گیا۔ بیچاری بازار گئی، روٹیاں لے کر واپس آئی، دیکھا تو بادشاہ کا محل تو ہے، اس کی کٹیا غائب۔ اس نے دیکھا تو لوگوں نے ایسا توڑا تھا کہ زمین بھی صاف ہو گئی۔ اب بوڑھی عورت آئی بیچاری، تو اپنے گھر کا یہ حال دیکھا، آنکھ بھر آئی اور روتے روتے کہتی مولا میں تو بازار گئی تھی روٹیاں لینے، تو یہاں موجود تھا نا، میں تو گئی تھی روٹیاں لینے، تو تھا نا، میں تو طاقت نہیں رکھتی کہ بادشاہ سے لڑ جھگڑ کر اپنے مکان کی حفاظت کر سکتی، لیکن تو بادشاہ سے زیادہ طاقتور ہے نا، پھر تو نے میرے گھر کی حفاظت کیوں نہیں کی؟ ایک بیوہ غریب بوڑھی عورت نے جب دل سے اللہ کی بارگاہ میں یہ پکارا تو جانتے ہو رب نے فوراً جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، اے جبرائیل فوراً زمین پر جا۔ جبرائیل سدرہ پر موجود تھے، رب نے فرمایا فوراً زمین پر جا اور اس بستی کو اپنے پر پہ اٹھا، اور اٹھا کر ہوا میں اچھال دے اور زمین پر پٹک دے۔ جانتے اس شخص نے، اس بادشاہ نے ظلم و زیادتی کی بنیاد اس بیوہ عورت کے مکان کو ڈھایا تھا۔ اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے اپنے پروں پر اٹھایا، آسمان کی طرف اچھالا، اور اس کے بعد پوری بستی کو منہ کے بل زمین پر پٹک دیا گیا۔ ایک بیوہ بڑھیا کے مکان کو توڑنے کی وجہ سے یہ انجام ہوا۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ممکن ہے ذہن میں یہ بات آئے کہ قصوروار تو بادشاہ تھا، سب کو سزا کیوں بھگتنی پڑی؟ بادشاہ کا قصور تھا، رعایا کا کیا قصور؟ وہ سارے کیوں مارے گئے؟ تو یقیناً بادشاہ قصوروار تھا، لیکن رعایا پر عذاب اس لیے آیا کیونکہ وہ وہاں موجود تھے، لیکن انہوں نے حق کا ساتھ دینے کی کوشش نہیں کی، انہوں نے غلطی سے، غلط کام سے بادشاہ کو روکنے کی جرات نہیں کی، اس کے ڈر سے، خوف سے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ سارے مارے گئے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اللہ دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، یہ تصور دل و دماغ میں ہمیشہ ہونا چاہیے۔ اور جب یہ تصور 24 گھنٹے دل و دماغ میں بیٹھ جائے گا تو یقیناً اللہ ہمیں اور آپ کو بہت سے حرام ناجائز کام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، یہ چند معروضات تھے جو میں نے آپ کے گوش گزار کیے۔ بہت ساری باتیں اس ضمن میں عرض کی جا سکتی ہیں، لیکن وقت ہو چکا ہے، اس لیے میں اپنی گفتگو کو مکمل کرتا ہوں۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درمیان گفتگو مجھ سے جانے انجانے میں کوئی غلطی خامی رہ گئی، آپ سب کو گواہ بنا کر سچے دل سے توبہ کرتا ہوں۔ رب میری توبہ قبول فرمائے اور ہماری اس حاضری کو میرا کریم قیامت میں ہم سب کے لیے، ہمارے والدین کے لیے بخشش اور نجات کا سبب بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔